बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आदिल खालिक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन कुरान विद आदिल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि नफ्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है, अल्लाह ताला ने इसका तज़किया करने का कहा है, ये तज़किया कैसे होता है। इसके लिए हम चलेंगे सूरह शम्स की पहली 10 आयत की तरफ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वश्शम्सी वद्दुहाहा, सूरज की और उसकी धूप की कसम, वल कमरी इज़ा तलाहा, और चांद की कसम जबकि वो उसके पीछे आता है, वन नहारी इज़ा जल्लाहा, और दिन की कसम जबकि वो सूरज को नुमाया कर देता है, वल लाइली इज़ा यग़शाहा, और रात की कसम जब वो सूरज को ढांक लेती है, वस्समाई वमा बनाहा, और आसमान की और उस ज़ात की कसम जिसने उसे कायम किया, वल अर्दी वमा तहाहा, और ज़मीन की और उस ज़ात की कसम जिसने उसे बिछाया। अब 7वीं आयत में अल्लाह ताला व नफ्सिम व मा सव्वाहा, और नफ्स इंसानी की और उस ज़ात की कसम जिसने उसे हमवार किया। अब 6 कस्में खाकर 7वीं कसम अल्लाह ताला ने नफ्स इंसानी की खाई है और उस ज़ात की जिसने, यानी अल्लाह ने अपनी कसम खाई है जिसने उसे हमवार किया। इसके हमवार करने के क्या मतलब है आगे इंशाल्लाह मैं बयान करूंगा। फ़अल्हमा फजूरहा व तक़वाहा, 8वीं आयत है, फिर उसकी बदी और उसकी परहेजगारी उस पर इल्हाम कर दी। ये क्या होती है, इल्हाम कैसे कर दी, इसको भी डिस्कस करूंगा। कद अफलह मन ज़क्काहा, अब 9वीं आयत में अल्लाह ताला ने इन सारी कस्में खाने के बाद, तमहीद बांधने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्काहा, यकीनन फलाह पा गया वो जिसने नफ्स का तज़किया किया, व कद हाब मन दस्साहा, और नामुराद वो हो गया जिसने इसको दबा दिया। व्यूअर्स, इतनी तमहीद बांधने के बाद अल्लाह ताला ने उस शख्स को कामयाब करार दिया है जिसने नफ्स का तज़किया किया, और जिसने इसको दबा दिया वो नाकाम हो गया। व्यूअर्स, नफ्स क्या होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नफ्स हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से सारे इंसानों के अंदर एक ऐसी बिल्ट इन चिप लगी हुई है जिसके अंदर नेकी और बदी के जज्बात पैदा होते हैं। यानी नफ्स उसे कहते हैं जिसके अंदर नेकी और बदी के जज्बात पैदा होते हैं। नफ्स की 3 इकसाम है, 3 इकसाम है या 3 हालतें होती हैं। नफ्स एक ही होता है। एक है नफ्स अमारा जो बुराई पर उकसाता है, एक है नफ्स लवामा जो मुतनब्बे करता है, बुराई से रोकता है, मलामत करता है, और तीसरा है नफ्स मुतमन्ना, यानी जब इंसान बुराई से रुक जाता है, नफ्स लवामा की बात मान लेता है, तो उसके बाद इंसान का दिल अंदर से मुतमिन हो जाता है। तो उस वक्त नफ्स जो होता है वो नफ्स मुतमिन्ना की हालत में होता है। नफ्स लवामा को हम उर्दू में ज़मीर भी कहते हैं। तो ये वो 3 हालतें हैं नफ्स की, नफ्स अमारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमिन्ना। नफ्स लवामा जो मलामत करने वाला नफ्स है, जिसे हम ज़मीर कहते हैं, उसके बारे में सूरह क़यामा के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ला उक़सिमु बियौमिल क़यामा वला उक़सिमु बिनफ्सिल लवामा, नहीं मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की और नहीं मैं कसम खाता हूँ नफ्स लवामा की। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकेंगे? हम तो उसकी उंगलियों के पोर पोर तक ठीक बना देने पर कादिर हैं। लेकिन इंसान ये चाहता है कि वो आगे भी बदअमालियां करता रहे। व्यूअर्स, यहाँ पर मुशरिकीन मक्का का जो अकीदा था वो ये समझते थे कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं है। तो उसके दलील में अल्लाह ताला ने नफ्स की दलील दी है, एक ऐसी हकीकत की दलील दी है जो हर इंसान के अंदर है, जो नेकी और बदी पर मलामत करता है उसे। तो अगर वो मलामत कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस पर सजा और जजा का मामला होना चाहिए। तो लिहाजा दुनिया में तो ये सजा और जजा नहीं मिल सकती। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई ताकतवर है तो कोई कमजोर है। हर किसी को अपने अच्छे अमल की सही उसको सही सजा नहीं मिल सकती और अपने किए हुए बुरे अमल की सही सजा नहीं मिल सकती। तो ये इस बात की दलील है मरने के बाद दोबारा जिंदगी की, कि जो नफ्स जो तुम्हारे बुराइयों के ऊपर मलामत करता है और नेकी के ऊपर उबारता है, कि अच्छे और बुरे अमल के ऊपर सजा और जजा का मामला होना चाहिए। और ये सिर्फ रोज़े जजा और क़यामत के दिन और मरने के बाद ही हो सकता है, और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदगी दी जाएगी, दोबारा तुम उठाए जाओगे। व्यूअर्स, ये नफ्स ऐसे ही हमें वार्न करता है, ऐसे ही हमें सिग्नल देता है। जैसे कि गाड़ी जब ओवर स्पीड में जाने लगती है तो अंदर से एक सायरन सी आवाज़ आती है, कभी 100 के ऊपर आती है, कभी 120 के ऊपर आती है। वो हमें वार्न करती है कि आप ओवर स्पीड हो रहे हैं और इस स्पीड पर आपको आगे जाके फाइन पड़ सकता है।
پڑ سکتا ہے۔ اب ہم پہ پر یہ منحصر کرتا ہے کہ ہم اس کو سن لیں اور اس پر عمل کریں تو آگے جو ہے سزا سے جا کر بچ جائیں۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر آگے جا کر ہمیں فائن دینا پڑتا ہے، آخر میں جا کر جب ہمیں اس کا ریڈار فائن آ جائے گا یا پولیس نے کہیں دیکھ لیا۔ تو اسی طرح جو ہے یہ سسٹم نفس لوامہ بھی ایسے ہی کام کرتا ہے، یہ ہر برائی پر ہر بدی پر ہمیں وارن کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی بات سن لیں گے اور اس بدی سے رک جائیں گے تو ہمیں اللہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے جا کر اس کا فائن نہیں بھرنا پڑے گا، اس کی سزا ہمیں نہیں بھگتنی پڑے گی۔ اور اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو پھر ہمیں جا کے وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں۔ تو ویورز کچھ چیزیں جو تھیں نفس کے بارے میں وہ رہ گئی تھی سورہ شمس کے اندر، آئے ان کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ یہ ہموار کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم کھائی اور اپنی قسم کھائی کہ میں نے اس کو ہموار کیا۔ ہموار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس نفس کو جس کے اندر نیکی اور بدی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک ایسا پرفیکٹ جسم عطا کیا، ایسے ہاتھ پاؤں، ایسے آنکھ، ایسے زبان، ایسا دماغ، ایسا دل، ایسی ساری چیزیں عطا کی جو یہ نیکی اور بدی کے جذبات کو عملی شکل دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے نفس کا ہموار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو جسم کے ساتھ ہموار بنایا، اس کے ساتھ جسم مطابقت رکھتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ ویورز یہ نفس بلٹ سسٹم تو ہمارے اندر لگا ہوا ہے، کالا ہے، ایک چپ ہے۔ اسی طرح یہ کمپیوٹر کے اندر بھی ایک چپ ہوتی ہے نا اعلیٰ، اور لیکن وہ خالی ہوتی ہے، اس کے اوپر انسٹالیشن کی جاتی ہے، آپ کچھ بھی انسٹال کریں اس کے مطابق پھر وہ کام کرے گا۔ اسی طرح ہمارے نفس کے اندر یہ ایک آلہ ہے جو سارے انسانوں کے اندر بلٹن ہے، لیکن اس کو کیا پتا اچھی اور بدی کہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی اور بدی جو ہے اس پر الہام کر دی ہے، اس پر انسٹال کر دی ہے۔ فَأَلْهَمَا، وہی کر دی، الہام کر دی، اس کی بدی اور اس کی نیکی اس پر انسٹال کر دی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، فلاح پا گیا وہ جس نے اس کا تزکیہ کیا۔ اس کے تزکیہ سے کیا مراد ہے؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ ویورز اس کے تزکیہ سے مراد کیا ہے؟ یہ زکا لفظ زکا سے نکلا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاک مال میں سے کچھ پاک مال نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو باقی کا مال پھر پاک ہوتا ہے، جو پاک مال آلریڈی ہوتا ہے لیکن پھر پاک ہوتا ہے۔ اور زکا کا لفظ جو ہے مطلب یہ ہوتا ہے مال کی بڑھوتری اور گروتھ بھی ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مال میں اضافہ کر رہے ہیں، اس کی گروتھ کر رہے ہیں، اس کی بڑھوتری کر رہے ہیں۔ جب وہ نکلتی ہے زکوٰۃ تو وہ پھر جو ہے وہ پاک بھی ہوتا ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نفس جب آپ کو اچھائی کے سگنل دیتا ہے، اچھائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، تو جب آپ وہ بہت سارے سگنل دیتا ہے، بہت ساری اچھائیوں کے کرنے کے لیے کہتا ہے، آپ اس میں سے کچھ اچھائیاں پر عمل درآمد جب آپ کرتے ہیں تو وہ پھر نفس کا زکا ہوتا ہے، اس کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے۔ وہ امپلیمنٹیشن جب ہوتی ہے ان عمل پر تو نفس کی بڑھوتری ہوتی ہے، نفس کی گروتھ ہوتی ہے۔ تو نفس کا زکا گروتھ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح نفس کا زیادہ سے زیادہ نفس سے وہ سگنل آئے، نفس کی گروتھ ہو، اور کیا طریقے ہیں اس کے زکا کے، اس کے تزکیے کے؟ تو قرآن پاک سننے سے اس کا تزکیہ ہوتا ہے، دینی محفل بیٹھنوں سے اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ بہت دفعہ بہت سارے فلم سٹار، بہت سے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی باتیں آپ سنتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ گئے، انہوں نے فلانی محفل میں بیٹھے اور وہاں سے اللہ کی باتیں سنی، وہاں سے ان کا دل کیا اور اٹھے اور انہوں نے اپنی زندگی کو جو ہے اللہ کے راستے پر لگا دیا۔ تو یہ وہ باتیں، دینی محفلیں، یہ نفس کا تزکیہ کرتی ہیں۔ قرآن تزکیہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے رسول بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ تمہارا تزکیہ کروں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارا تزکیہ کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ان جگہوں پر جانا چاہیے جہاں سے نفس کا تزکیہ ہو، اور جو برائی والے، جو بدی والے جو خیالات ہیں وہ کام آئیں، اور تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی نظر، ہم نے اپنی آنکھیں جو ہے نا وہ جھکا کر رکھنی ہیں، کانوں سے ہمیں ایسی باتیں نہیں سننی جن کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر جو ہے نا وہ برائی کے جذبات جو ہے نا وہ زیادہ ابھریں۔ تو یہ نفس کا دبانا کیا ہوگا؟ نفس کا دبانا یہ ہوگا
کہ جب ہم یہ اچھے خیالات اوپر کا جب ہمارے آئیں گے اور ہمیں عمل کرنے کے لیے اکسائیں گے، تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور ان کو دبا دیں گے ان اچھے جذبات کو، تو اس طریقے سے پھر ہم کیا ہوں گے؟ ناکام ہو جائیں گے اللہ کے رسول۔ قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ جس نے اس کا تزکیہ کیا، ان جذبات کو بڑھایا، ان کو عملی شکل دی۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام وہ ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا، یعنی ان نیکی کی جذبات کو عمل نہ کرنا ان کو دبانے کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایسی جگہیں، ایسی محفلیں، ایسے قرآن کی محفلیں اور ایسی ساری وہ ایکٹیویٹیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں پر نفس کا زیادہ سے زیادہ تزکیہ ہوتا ہے، اور ایسی جگہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں پر برائی کے جذبات ہمارے نفس کے اندر آئیں۔ تو ویورز، یہ وہ ساری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو مجھے اور آپ کو معاف فرما دے۔ اور ویورز، میرا یوٹیوب پر چینل ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے سبسکرائب کر لیں، آپ میری حوصلہ افزائی کریں اس کام کو جو میں نے شروع کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور کام کیا ہے جو ایک چارٹ کی شکل میں ہے، قرآن سیرت آسان چارٹ۔ یہ ایک ایسا چارٹ ہے دنیا کے اندر، اور یہ کسی نے نہیں بنایا، یہ صرف میں نے بنایا ہے۔ آپ اسے دیکھیں گے غور سے، یہ ایک ایسا چارٹ ہے کہ آپ پوری اسلامک ہسٹری جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو زندگی ہے اس کا پورا خلاصہ، پوری کی پوری سیرت اور پورے کا پورا نزول قرآن جس ترتیب سے اترا، وہ آپ کو صرف ایک ٹیبل کی صورت میں ملے گا۔ صرف آپ کو دیکھ کر ساری باتیں پورا سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کسی صورت پر بھی وہاں پر ہاتھ رکھیں گے تو آپ جو ہے وہ اس صورت کا ترجمہ اور تفسیر کرنے میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔